بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ود اے نیو ویڈیو. امید ہے آپ کو پچھلا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اسی امید سے آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سبق کی طرف. آج کا ہمارا سبق ہے جینڈر یعنی جنس. ہم نے پچھلے لیسن میں اسم کی جو پراپرٹی تھی اسٹیٹس وہ کمپلیٹ کر لی تھی. تو آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے جینڈر. ہم جانتے ہیں کہ جینڈر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک مذکر ہوتا ہے اور دوسرا مؤنث ہوتا ہے. مذکر عربی زبان میں وہ اسم مذکر ہوتے ہیں جو یا تو جنس کے اعتبار سے مذکر ہوں جیسے رجل مرد، ولد لڑکا، ابن بیٹا، عریس دلہا. ہمیں پتہ ہے بائی ڈیفالٹ مذکر ہیں. اور وہ جن میں علامت تانیث نہیں ہوتی. علامت تانیث کیا ہے وہ ہم مؤنث کے ٹاپک کے اندر پڑھیں گے. جیسے بیتن گھر، شارع سڑک، کرسی کرسی، کتاب کتاب. آگے ہے مؤنث. عربی میں مؤنث اسماء کئی قسم کے ہوتے ہیں. ہم باری باری ان قسموں کو پڑھیں گے. ایک تو مؤنث وہ ہوتے ہیں جو جنس کے اعتبار سے مؤنث ہوتے ہیں جیسے بائی ڈیفالٹ ہو گیا اور ان کے ساتھ کوئی علامت تانیث نہیں ہوتی. بائی ڈیفالٹ ہے مریم ہے، زینب ہے، عروس ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مؤنث ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے وہ الفاظ جن کے آخر میں تا مدورہ آتا ہے. گولتا، تا مدورہ کو گولتا کہتے ہیں. جیسے معلمات پڑھانے والی یا استانی کو کہتے ہیں. اس کے آخر میں گولتا ہے، یہ گولتا ہے. ساعتن اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، اس کا مطلب ہے گھڑی. طالباتن اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، طالب علم. غرفتن اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، کمرہ. اگلی کیٹیگری وہ ہے وہ اسماء جن کے آخر میں الف ممدودہ یعنی الف اور حمزہ جس کے آخر میں ہو وہ مؤنث کی کیٹیگری میں آئے گا. جیسے صحراء، زہراء اور حسناء. الف اور حمزہ آخر میں ہے، اس میں بھی الف اور حمزہ آخر میں ہے اور اس میں بھی الف اور حمزہ آخر میں ہے. اس سے اگلی کیٹیگری میں وہ اسماء شامل ہیں جن میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے. آپ بتائیے یاد کر کے ہم نے کہاں پڑھا ہے. اس کی مثال ہے سلمہ، حسنہ، سورہ. یہ سب آخر میں الف مقصورہ ہے. اگلی کیٹیگری ہے جسم کے وہ اجزاء جو جوڑوں کی صورت میں ہیں. وہ سارے جو ہیں وہ مؤنث ہوں گے. یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، عین آنکھ، مرفقن کوہنیوں، منکبن کندھے کو، اذن کان، رجلن ٹانگیں، خدن چیکس کو کہتے ہیں، عقبن ایڑیوں کو، شفتن ہونٹوں کو، قدمن پاؤں کو، ساقن شن کو، کعبن اینکل کو. یہ سب جو ہیں جوڑوں میں ہیں اس لیے یہ سب مؤنث ہوں گے. پہلی کیٹیگری ہے ملک اور شہروں اور قبیلوں کے نام. امریکہ، مکہ، سودان، یثرب، مصر، المغرب. جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے مؤنث ہوں گے. اگلی کیٹیگری ہے تمام غیر انسانی جمع کو مؤنث سمجھا جاتا ہے. جتنے بھی نان لیونگ تھنگز ہیں نا وہ اگر پلورل ہوں گی تو وہ مؤنث ہوں گی. جیسے سیارات کارز، مساجد مسجد، کتب بکس. یہ ساری مؤنث میں آئیں گی. اگلے ہمارے پاس کیٹیگری ہے مؤنث سمائی. مؤنث سمائی وہ اسم ہیں جو اس لیے مؤنث شمار ہوتے ہیں کیونکہ اہل زبان سے مؤنث سنے گئے ہیں. یہ سارے ورڈز ہیں جو آپ یاد کر لیجئے گا. یہ سارے جو ہیں یہ مؤنث ہیں. حربن، سماعن، شمسن، نفسن، نارن، ظلون، سبیلن، طریقن، عصا، اردن، ریحن، برن، دارن، کاسن، خمرن، جہنم، سعیرن. یہ سب مؤنث ہیں.
اور آپ ان کو یاد کر لیجئے گا۔ آگے ہمارے پاس یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے کرنی ہے اور اس کے کنفرمیشن ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ آپ نے اس میں سے بتانا ہے کہ مذکر کون ہے اور مؤنث کون ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مؤنث کی ساری کیٹیگریز کو یاد کر لیں گے تو مذکر آپ کو آرام سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ علامت تانیث جو ہے وہ مؤنث میں ہوتی ہے، مذکر میں نہیں ہوتی۔ اگر کسی ورڈ پہ علامت تانیث نہیں ہوگی تو اس کا مطلب وہ مذکر ہوگا۔ اور باقی یہ کچھ کیٹیگریز ہیں جو ہم نے مؤنث میں پڑھی ہیں، آپ وہ کیٹیگریز یاد کر لیں تو آپ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا ہے۔ یہ کچھ نئے الفاظ ہیں، امید ہے آپ نے پچھلے بھی یاد کر لیے ہوں گے، ان کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔